نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز جب تم بیچو تو اس کی زیادہ تعریف نہ کرو، جب چیز بیچو تو جو اس کے اندر نقص پایا جائے وہ گاہک کو بتاؤ۔ اگر تم وہ نہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا اگر تم نے چیز کا عیب گاہک کو نہ بتایا تو اللہ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا اور فرشتے تم پر لعنتیں برساتے رہیں گے۔ حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے پاس ایک شخص گیا، اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خریدی۔ امام بہقی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے، میرے گھر سے خرید کے لائے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا؟ بک گئی، ٹھیک ہو گیا، ہوش میں عقل میں خرید کے لایا، بات ختم ہو گئی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے خریدا ہوا مال واپس، واہ جی واہ، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ خریدا ہوا مال واپس کس کا فتویٰ ہے؟ یہ ساڈا اپنا۔ اور شام کو کہتا الحمدللہ میں نے بڑے پیسے کمائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سارا دن جھوٹ بولا، فریب کیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرا۔ بندہ لے کے آ رہا ہے ان کے گھر سے، کہاں سے خریدی؟ تو صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے۔ فرمایا میری اونٹنی ہے لیکن تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے؟ او بھائی یہ دھرتی پہ بسنے والے لوگ تھے، یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے، تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا؟ کہ یار تو عجیب آدمی ہے، کوئی عیب بھی بتاتا ہے اپنے جانور کے۔ فرمانے لگے چل تو یہ بتا گوشت کھانے کے لیے خریدی ہے یا سفر کرنے کے لیے؟ کہا میں نے تو اس پہ بیٹھ کے حج کرنے جانا ہے۔ فرمانے لگے چل بھی میرے ساتھ واپس آپ پیسے لے لے، گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے، دودھ دینے کے لیے اچھی ہے، پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں، تیرے کام نہیں آئے گی۔ اب وہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی، پیسے دے دیے تھے، مرضی سے سودا کیا تھا، میں نے پوچھا بھی نہیں تھا سفر کی کیسی ہے، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو حضرت واصلہ رونے لگے، فرمانے لگے کیا کروں میں رسول اللہ کا غلام ہوں، کیا کروں نبی پاک کا غلام ہوں۔ رونے لگے، فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لعنت کریں گے اگر تو ایبی چیز بیچ ڈالے گا۔ کیا کروں، نوکر اس گھر کا ہوں، جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت، میں اس گھر کا نوکر ہوں، مجھے اجازت نہیں دیتی، مجھے اجازت۔ ہم کہتے ہیں جی میرا مالک کہتا ہے، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو کونین کے مالک کی مان، تو اپنے مالک کی چھوڑ، تو عرش کے مالک کی مان، تو چھوڑ دنیا دار مالک کی، اس مالک کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے رزق دیتا ہے۔ دنیا کے مالک کی بات کر رہا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے، بازار میں گئے، غلے کا ڈھیر پڑا ہے، نبی پاک کی نظر پڑی، حضور پہنچے تو غلے کا ڈھیر ہے، سارا خشک ہے۔ محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے، تیرے غلے میں پڑی نہیں، تیری گندم خشک رہ گئی، رات اتنی بارش ہوئی۔ حضور پردہ پوش ہے نا، لیکن دھوکے باز کی نبی پاک پردہ پوشی نہیں کرتے، جو دھوکہ دے۔ اگرچہ اس صحابی کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے تھے، ان کو ابھی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، جب پتہ چلا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام نہ کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فرمایا تیرے غلے پہ، تیری گندم پہ بارش ہی نہیں ہوئی۔ حضور نے اپنی آستین کو چڑھایا، بازو اوپر کیا، اور حضور نے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے جا کے حضور گیلی گندم اٹھا کے باہر لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جب ان کی گردن جھکی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں کرتا۔ تو ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکے دے، فریب کرے، مکر کرے، دجل کرے، فراڈ کرے، بے ایمانی کرے، تھوڑے سے نفع کے لیے، تھوڑے سے۔ اب تو لوگ ہنستے ہیں، دھوکے پہ مسکرایا جاتا ہے۔ گوالے سے پوچھا، دودھ بیچنے والے سے، اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں، سب کا ہی رنگ نرالا ہے، سب کا ہی انداز نرالا ہے، سب ہی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے مال کی، سارے دو۔ وہ گزر گئے لوگ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی، بند کر دیتے تھے دکان، فرماتے تھے گاہک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کہیں ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ کی چیخیں نکل گئیں، رو پڑے، لوگ کٹھے ہوئے، کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا؟
وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا. حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کیا سزا ملے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور تجھ سے اللہ فرمائے گا چل اس سے پانی علیحدہ کر. اللہ تجھے سزا دے گا. دودھ سے پانی بتا کر لے گا. کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے نکالا نہیں جا سکتا. فرمانے لگے پھر تیرا دوزخ سے نکلنا بھی مشکل ہے. تو دے بچوں کو کما کے کھلا موج کر. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست جس کا بھائی جس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا حضور یہ بوائق کیا ہے؟ فرمایا ظلم اور دھوکہ. جس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا. تیری ہر دوستی اس لیے کہ تو نفع کتنا لے سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا. فرمایا خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے. دنیا داری کا انجام, لالچ کا انجام, دھوکے کا انجام, فریب کا انجام. او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو مالدار صاحب کو چودھری صاحب بیمار ہو گئے, کروڑوں روپیہ پڑا ہے تجوری میں, لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی, صحت کسی دکان سے ملتی نہیں. تو جو دولت ضائع ہو گئی, جو کو لے اڑا, جو تباہ ہو گئی, میرے محبوب کا فرمان ہے اسے لکھ لینا کسی جگہ پہ. حضور نے فرمایا جو تیرا مال خشکی میں ضائع ہوتا ہے یا تری میں ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ صحیح نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے. وہ جو تیرا نقصان ہوا ہے نا وہ تو نے زکوٰۃ ٹھیک نہیں دی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو نے ادا, ضائع ہو گئے پیسے, ضائع ہو گئے. انسان جس وقت آسانیوں کے رستے پہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت اسے ہوش ہی نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں, اور جب اس کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں آزمائش کے, سزا کے, پھر وہ روٹتا بھی ہے, روتا بھی ہے, تڑپتا بھی ہے, لیکن اب حالات اس کے حق میں رہتے نہیں. میرے بھائیوں میرے عزیزوں دھوکہ نہ دیں زندگی میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کیا کرو, بات سیدھی, کوئی جھوٹ کوئی فریب کوئی دجل نہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہم نے تو یہ سنا ہے جس آدمی کا سودا صحیح ہو اس کی دکان کسی کونے میں بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار وہ سودا صحیح دیتا ہے جانا اسی کے پاس ہے. 2 روپے زیادہ لیتا ہے پر سودا اس کا سچ سے. دکانیں زیادہ چلتی ہیں جھوٹ سے نہیں چلتی. سچ سے کاروبار تجارتیں دنیا داری زیادہ اچھی ہوتی ہے, جھوٹ سے نہیں. مکر نہ کریں, دھوکہ نہ دیں, فریب نہ کریں, فراڈ نہ کریں. اپنی زندگی اصولوں پر قائم کریں. زندگی کا وقت تھوڑا ہے, دھوکے باز کو نیند نہیں آتی اور دھوکہ کھانے والے کو اللہ سکون عطا فرماتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے, فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے دھوکہ نہ دیں, اپنے آپ کو بھی نہ دیں. ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں. اپنے آپ, یہ جان اللہ نے نرم و نازک پیدا کی ہے. جب اسے جہنم کا ایندھن بناتے ہو تو اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو, جب گناہ کرتے ہو تو اسے میلا کرتے ہو, اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو. اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف کریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیری جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے, اس حق کو بھی ادا کر. دھوکے سے بچیں. فرے اپنی ذات سے لے کر ملت اور قوم تک. ہاں لوگ دھوکے دے کے بھی, بہت بڑے بڑے دھوکے دے کے بھی سارا دن اپنے آپ کو پاک صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں. زبانوں سے تو صاف نہیں ہوگا, صاف اسی وقت ہوگا جب کردار اور عمل میں صفائی آئے گی. میری دعا ہے رب کریم ہمیں سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر